کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے قریب کنٹینر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی سالی اور 2 بچوں کو کچل دیا۔ دونوں خواتین جاں بحق، دونوں بچے اور ایک شخص شدید زخمی۔ جاں بحق خواتین کی شناخت 25 سالہ رحمت اور 20 سالہ تبسم کے ناموں سے ہوئی۔ 33 سالہ شہبا، 6 سالہ شبیہ اور 10 ماہ کی بچی شیزل زخمی۔ کنٹینر کا ڈرائیور فرار۔ نیو کراچی 4 کے چورنگی قریب فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے مقامی ریسٹورنٹ پر اندھا دھند گولیاں برسائی اور فرار ہو گئے۔ ریسٹورنٹ پر ماضی میں بھتے کی پرچیاں آتی تھیں۔ پولیس تحقیقات جاری۔ لاہور میں رات گئے اچانک موسم نے انگڑائی لی۔ شہر اور مضافات میں گرد آلود ہوائوں کے ساتھ آندھی، تیز ہواؤں کے جھکڑ، ہر طرف گرد و غبار۔ آج مشرقی پنجاب میں برسات کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں طوفان اور موسلادھار بارش سے تباہی، آسمانی بجلی، دیواریں اور چھتیں گرنے سے 5 افراد جاں بحق۔ بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے متعدد شاہراہوں پر درخت گرنے سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ ساتھ کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری، فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شبال میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے 4 جوان جمع مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیفٹننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیافت علی، سپاہی محمد حمید شامل۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں بھی 2 مختلف کارروائیاں۔ فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ملزمان دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قوم آئینی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں تمام ادارے قانون کے مطابق کام کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کرام سے گفتگو۔ کہا بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گا اس کی نفی کریں۔ ہندوستان جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اساتذہ کو پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو بتانی ہے۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ شرکا نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور اپنی مسلح افواج پر فخر ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل کا تدریسی اداروں کے ارکان کو بھائی چارے، استحکام، امن و ترقی کے بیانیے کے فروغ پر زور۔ عاصم منیر کے ہلال ٹاکس میں شرکا سے اہم گفتگو۔ ISPR کے مطابق عالمی، علاقائی اور قومی امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ تدریسی ادارے مثبت سوچ، تحقیق و مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تحقیق، استدلال اور علم پر مبنی معیشت کی اہمیت پر زور۔ شرکا نے ہلال ٹاکس کو فکری ہم آہنگی کی سمت اہم قدم قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دوشنبے میں تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم اور تاجک صدر نے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیہ جنگی اقدام تھا۔ عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت سے جواب دہی کرے۔ مزید کہا پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، اپنی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم۔ پاکستان کا پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال چین بن ثاقب کا امریکہ میں خطاب۔
कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के बिटकॉइन ज़खायर नेशनल बिटकॉइन वॉल्ट करार दिए जाएंगे। बिटकॉइन ज़खायर कभी भी बिटकॉइन के रेट के उतार चढ़ाव में इस्तेमाल नहीं होंगे। दुनिया के पास पाकिस्तान और बिटकॉइन के बारे में बहुत सी मालूमात दुरुस्त नहीं। दुनिया को खदशात हैं कि बिटकॉइन गैर मुस्तहकम है और इसमें रिस्क है। दुनिया पाकिस्तान को तरक्की के मौक़े की नज़र से देखे। पाकिस्तान बिटकॉइन फरोख्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने असासे बनाने के लिए महफूज करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर ग़रीदा में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि जो इजाफा तरक्याती बजट में करना था वो अब दिफा में करना पड़ेगा। हम अपने मुफादात की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान को मोदी की धमकियों से नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों से खतरा है। मोदी अपनी हुकूमत और अपनी अवाम को धोखा दे रहा है। आइंदा बजट आसान नहीं होगा, वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान शहबाज सरकार से शिकवा भी कर डाला। मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए, इसके बावजूद अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल दुनिया के किसी भी अस्पताल को टक्कर दे सकते हैं। हम बातों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग के खिलाफ हैं। भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था जो खाक में मिल गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। जारहियत मुसल्लत करने पर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत ने जंग की शुरुआत की थी, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। वक्त कम, मुकाबला सख्त, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को टॉप केयर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में। खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। लाहौर की मवेशी मंडी में अंग्रेज बैलों ने धाक बिठा दी। खूबसूरत सफेद जोड़ी की कीमत 50 लाख मुकर्रर। T20 विमेंस प्लेयर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन लेने वाली सादिया इकबाल के चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुबारकबाद दी। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा सादिया इकबाल का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। उम्मीद है वर्ल्ड कप भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज, दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान की टीम को मेहमान बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।